الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ پچھلے لیکچر میں ہم نے مرکب توصیفی کو بڑی تفصیل میں پڑھ لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کی اچھی خاصی ایگزامپلز بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم مرکب اضافی کو پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ دیکھیے مرکب اشاری، اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا کمبینیشن ہوا کرتا ہے۔ یوں ہی مرکب توصیفی موصوف صفت کا کمبینیشن ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی مرکب اضافی بھی کچھ خاص چیزوں کا کمبینیشن ہوگا۔ مرکب اضافی کو ہم پوزیسو فریز کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم مرکب اضافی کی تعریف دیکھتے ہیں۔ دیکھیے مرکب اضافی ایسا مرکب ناقص ہے۔ آپ جانتے ہیں مرکب ناقص ایک ایسا الفاظ کا مجموعہ ہوا کرتا ہے کہ جو کہ پورا معنی نہیں دیتا، پورا معنی آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو ایسے مرکب کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ کو پورا معنی پتہ چل جائے تو پھر وہ مرکب تام ہوا کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایسا مرکب ناقص کہ جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم سے کوئی تعلق قائم کیا جائے یا ایک اسم کی دوسرے کے ساتھ کوئی نسبت قائم کی جائے۔ یوں سمجھیے کہ ایک اسم کا کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ کسی دوسرے اسم کے ساتھ قائم کیا جا رہا ہے۔ ابھی انشاءاللہ اگزامپل سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو ایسے مرکب کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں، جب ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ قائم کیا جائے۔ یہاں پہ دیکھیے صفت کی بات نہیں ہے، یہاں پہ اس میں اشارہ نہیں ہے، یہ دو چیزیں نہیں ہیں یہاں پہ۔ اگر اس میں اشارہ ہوتا تو پھر تو وہ مرکب اشاری ہوتا، اگر کوئی صفت بیان کی جا رہی ہوتی تو پھر وہ موصوف کی صفت بنتی۔ یہاں پہ نہ صفت ہے نہ ہی اس میں اشارہ ہے، بلکہ یہاں پر ایک چیز کا تعلق کسی دوسری چیز کے ساتھ قائم کیا جا رہا ہوگا، ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی جانب کی جا رہی ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث مقدسہ میں جو مرکب ناقص سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے وہ یہ مرکب اضافی ہے۔ تو مرکب اضافی قرآن اور حدیث میں سب سے زیادہ مرکبات ناقصہ میں سے استعمال ہوا ہے، اضافی ہے۔ اب ہم اگزامپل لیتے ہیں اور پھر اس سے کچھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے زید کی کتاب، اب آپ پہلے اس بات کو سمجھ لیجیے گا، اس کے اندر دو چیزیں موجود ہیں، ایک ہے کتاب اور ایک ہے اس کتاب کا مالک۔ ایک ہے زید جو کہ مالک ہے جس کی جانب کتاب کی نسبت ہو رہی ہے، اور دوسری ہے وہ شے جو کہ زید کی جانب منسوب ہو رہی ہے۔ تو ایک ہے زید جو ہے جسے ہم انگلش میں کہیں گے پوزیسر، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو کہ کتاب کو پوزیس کرتا ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو کہ کتاب کا مالک ہے۔ تو زید ہوا پوزیسر اور کتاب ہوئی پوزیسڈ، یہ وہ چیز ہوئی جسے زید نے پوزیس کیا ہے۔ اگر آپ اردو کے اعتبار سے دیکھیں تو زید مالک ہے اور کتاب اس کی ملکیت ہے، زید کی کتاب۔ اس سے یہی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ زید کتاب کا مالک ہے۔ یوں ہی کہا جائے زید کا قلم، تو دیکھیے زید قلم کا مالک ہے، زید ہوگا پوزیسر اور کتاب یا قلم ہوگا پوزیسڈ تھنگ۔ بالکل ایسے ہی اگر کوئی کہے زید کے کپڑے، تو دیکھیے زید ہوگا پوزیسر اور کپڑے ہوں گے پوزیسڈ۔ عربی میں زید کے لیے یعنی کہ پوزیسر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مضاف الیہ۔ مرکب اضافی اب کمبینیشن ہے دو چیزوں کا، نمبر ایک مضاف الیہ، یہ ہے پوزیسر، اور دوسرا ہے مضاف، جو چیز پوزیس کی ہے اسے ہم مضاف کہتے ہیں۔ تو دیکھیے اسی چیز کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ مضاف الیہ پوزیسر ہے اور مضاف جو کہ کتاب ہے اس ایگزامپل کے اندر یہ پوزیسڈ چیز ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس مرکب میں کتاب کا تعلق دیکھیے زید کے ساتھ قائم ہو رہا ہے، قلم کا تعلق زید کے ساتھ قائم ہو رہا ہے، کپڑوں کا تعلق زید کے ساتھ قائم ہو رہا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو پہچان کے لیے ایک آسان سی ٹپ دے دیتا ہوں، جب بھی دو چیزوں کے درمیان کا کی کے آ جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے۔ زید کا قلم،
اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب، زید کے کپڑے، زید کی الماری، زید کا قلم۔ اب دیکھیے سب کے درمیان کا کی کے آ رہا ہے، تو جب بھی جملے کے اندر جب ٹرانسلیشن آپ کریں تو کا کی کے کا ترجمہ آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے۔ اگر آپ انگلش کے اندر دیکھیں تو ہم کہتے ہیں زیڈز بک، تو یہ جو اپوسٹفی ایس ہے، یہ اپوسٹفی ایس ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ پوزیسو فریز ہے، زیڈز بک۔ بالکل ایسے ہی چلڈرن آف اسرائیل، یہ جو آف کا لفظ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے، یہ پوزیسو فریز ہے۔ ابھی انشاءاللہ اس کی ہم تفصیل کے ساتھ بہت ساری ایگزامپلس کریں گے، تو اللہ نے چاہا تو آسان انداز میں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ہم مضاف مضاف الیہ کے متعلق کچھ اور بنیادی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہم اچھے انداز میں اس کی پہچان کر سکیں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، عربی عبارت میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ پوزیسڈ چیز پہلے آتی ہے، پوزیسر بعد میں آتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ زید کی کتاب کا ترجمہ کریں گے تو کتاب پوزیسڈ ہے، تو جو چیز پوزیسڈ ہے وہ مضاف کہلاتی ہے، یہ پہلے آئے گی۔ یعنی کہ کتاب کا لفظ پہلے آئے گا اور زید پوزیسر ہے، زید مضاف الیہ ہے، یہ بعد میں آئے گا۔ لہٰذا یہ بنے گا کتابو زیدن، کتابو زیدن، زید کی کتاب۔ اب دیکھیے زید کی کتاب میں کتاب آخر میں آیا تھا، مضاف الیہ پہلے آیا تھا۔ اردو کے اندر، عربی کے اندر مضاف پہلے آئے گا، مضاف الیہ بعد میں، کتابو زیدن۔ یہاں پہ دیکھیے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ مضاف مضاف الیہ میں مطابقت کے کوئی قواعد نہیں ہوتے، یعنی کہ اب آپ معرفہ نکرہ کی جھنجھٹوں سے نکل جائیں گے، اب آپ حالت رفعی حالت نصبی کی جو مطابقت قائم کرنی ہوتی ہے اس سے آپ آزاد ہو جائیں گے، لیکن اس کی اپنی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو جاننا ضروری ہے۔ یعنی کہ مضاف کی کچھ الگ شرائط ہیں، مضاف الیہ کی کچھ الگ شرائط ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم صرف مضاف کی شرائط کو دیکھیں گے اور مضاف الیہ کی شرائط انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے۔ دیکھیے مضاف کی جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس پر الف لام داخل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے اگزامپل کے اندر کتابو زیدن میں کتاب مضاف ہے، دیکھیے گا لفظ کتاب یہ مضاف ہے، دیکھیے مضاف کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوا، لہٰذا یاد رکھیے گا کہ مضاف پر کبھی بھی، پوزیسڈ پر کبھی بھی الف لام داخل نہیں ہوگا۔ یعنی آپ الکتاب زیدن نہیں لکھ سکتے، الکتاب زیدن غلط ہے، الکتاب زیدن نہیں لکھ سکتے کیونکہ کتاب مضاف ہے اور مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا، لہٰذا آپ لکھیں گے کتابو زیدن۔ تو پہلا قاعدہ، مضاف پر کبھی بھی الف لام داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، مضاف پر تنوین بھی کبھی نہیں آئے گی، مضاف پر کبھی بھی تنوین بھی نہیں آئے گی۔ دیکھیے کتابن زیدن نہیں ہے، کیونکہ لفظ کتاب کیا بن رہا ہے، وہ مضاف بن رہا ہے، اور ہم نے پڑھا کہ مضاف پر نہ الف لام آتی ہے اور نہ ہی تنوین آتی ہے، تو یہ ہوگا کتابو زیدن، کتابن زیدن غلط ہو جائے گا، کتابن زیدن نہیں ہوگا بلکہ ہوگا کتابو زیدن۔ یہ 2 قاعدے آپ نے پکے کر لینے۔ نمبر 1، مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوگا، نمبر 2، مضاف پر تنوین بھی نہیں آئے گی، اور تیسری چیز جو کہ قاعدے کے طور پہ اگر آپ چاہیں تو یاد رکھ لیں کہ مضاف ہمیشہ پہلے آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا، پوزیسڈ پہلے آئے گا، پوزیسر بعد میں آئے گا۔ آخری قاعدہ اس کے ضمن میں جو بیان ہوگا وہ یہ ہے کہ جب بھی مثنیٰ اور جمع سالم مضاف بنیں گے، جب بھی مثنیٰ یعنی کہ جو تثنیہ ہے، جب بھی مثنیٰ یا جمع سالم، جمع سالم سے مراد کیا تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جس کو بناتے وقت واحد کا وزن سلامت رہے، مؤمنون، تو دیکھیے جب بھی مثنیٰ اور جمع سالم مضاف بنے گی تو پھر ان کا نون گر جائے گا، ان کا نون گر جائے گا۔ مثال کے طور پہ دیکھیے اگر ہم مثنیٰ کی اگزامپل لیتے ہیں تو اگر قلم کا ہم مثنیٰ بنائیں تو کیا بنے گا، قلمانی، قلم کا مثنیٰ کیا بنے گا، قلمانی۔ اب دیکھیے قلمانی کے اندر نون آ رہا ہے نا، وہ اس نون کی بات کر رہے ہیں کہ جب بھی قلمانی مضاف بنے گا، پوزیسڈ بنے گا، 2 قلم جب بھی پوزیس ہو رہے ہوں گے، جب وہ مضاف بن رہے ہوں گے تو ان کا نون گر جائے گا۔
एग्जाम्पल में देख लेते हैं। देखिए किताबानी ज़ैदिन, ये गलत होगा। क्या हो, इसका ट्रांसलेशन क्या है? जैद की दो किताबें, जैद की दो किताबें। अब देखिए जैद की दो किताबों के अंदर किताबानी ज़ैदिन, ये गलत होगा, क्योंकि जब भी मुसन्ना, यहाँ पे इस केस में किताबानी, जब भी मुसन्ना ये मुदाफ होगा तो इसका नून गिर जाएगा, लिहाजा ये बनेगा किताबा ज़ैदिन, किताबा ज़ैदिन। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मुदाफ इलैह की शराइत पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले खुलासे के तौर पे चंद बातों को बयान कर देते हैं कि मुरक्कब इजाफी ये मुदाफ मुदाफ इलैह का कॉम्बिनेशन हुआ करता है। मुदाफ इलैह पोजेसर को कहते हैं, मुदाफ पोजेस्ड को कहते हैं। मुदाफ मुदाफ इलैह के कॉम्बिनेशन में ज़ाहिर है मुदाफ पहले आता है, मुदाफ इलैह बाद में आता है। इनमें कोई मुताबिकत के रूल्स नहीं होते। इनकी पहचान का आसान तरीका ये है कि जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो का की के का तर्जमा आएगा। जब आप का की के अल्फाज को इस्तेमाल करें तो समझ जाइए कि ये मुदाफ मुदाफ इलैह हैं। इसके अंदर हमने मुदाफ की शराइत पढ़ी, और उसके अंदर सबसे पहली शर्त हमने ये पढ़ी कि मुदाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा। नंबर 2 ये कि मुदाफ पर तनवीन भी दाखिल नहीं होगी। और नंबर 3 ये कि जब भी मुसन्ना या जमा सालिम ये मुदाफ बन रहे होंगे तो ऐसी सूरत में इनका जो नून है वो गिर जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।